بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جن کرامات و معجزات کا ظہور ہوا تھا ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد حضانت اور رضاعت کے بارے میں بیان کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ غرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہو سکتی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لے تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ صوبیہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو مندہ نے صوبیہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے خویش اور اقارب میں سے کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار میں پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بیچ دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی نشوونما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے خزائن کی کنجی
سمجھیا رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر اور رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہے، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئے۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ رضی اللہ عنہا نے خالق سے امید باندھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے اور دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تامے تمتی نہیں۔ اس وقت تو ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتے تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تنوں میں قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئے اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئے، تنوں میں دودھ ایک قطرہ نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر اور برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئے تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھی، اس وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دے۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ رضی اللہ عنہا کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کا اجازت دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔